خوشاب میں ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ جوہر آباد کے مین بازار میں لوگوں کو ماہ رمضان میں سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے ڈی سی او خوشاب نے سستے بازار کا اہتمام کیا، لیکن یہاں پر لگائے گئے سٹالز پر انتہائی ناقص اشیاء رکھی گئی ہیں اور ان کی قیمتیں منہ مانگی بتائی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فروٹ، سبزیاں، دالیں اور گوشت کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جوہر آباد کے مین بازار میں سستے بازار کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن یہاں انتہائی ناقص اشیاء دستیاب ہیں۔ انتظامیہ کا کوئی نمائندہ موجود ہے، نہ ہی سیکیورٹی کے انتظامات دیکھنے میں آئے ہیں۔ تاہم مارکیٹ کمیٹی کا ایک اہلکار دکانداروں سے بھتہ کے طور پر سبزی اکٹھی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ناظرین، مہنگائی کے باعث عوام بنیادی ضرورت کی اشیاء خریدنے کی سکت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کے موقع پر عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے لگائے جانے والے سستے بازار بھی عوام کی توقعات پوری کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ڈسکا میں لگائے گئے رمضان بازار میں انتظامیہ نے ناقص گوشت کی فروخت شروع کر دی۔ دنیا نیوز کی ٹیم کے پہنچنے پر لائف سٹاک کے ڈاکٹر برہم ہو گئے۔ ڈی ڈی او آر نے اپنا فون بند کر دیا۔ قصاب ایسوسی ایشن نے ناقص گوشت سستے داموں زبردستی فروخت کروانے پر احتجاجی ہڑتال کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیف اینڈ مٹن ایسوسی ایشن ڈسکا نے گوشت کی قیمتوں کے تعین کے اختلاف پر رمضان بازار میں گوشت فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ہڑتال کر دی ہے، جس پر انتظامیہ پولیس کی مدد سے ایک قصاب کو سستے داموں گوشت فروخت کرنے کے لیے اٹھا لائی۔ عوام کی شکایت پر جب دنیا نیوز کی ٹیم رمضان بازار پہنچی تو ڈاکٹر نعیم اختر شدید برہم ہو گیا اور ناقص گوشت کو درست قرار دینے لگا۔ اس موقع پر جب ڈی ڈی او آر ڈسکا راؤ ریاض اعجاز سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا فون بند کر دیا۔ ٹی ایم او کا سینیٹری انسپیکٹر بھی خاموش تماشائی بنا رہا۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات کی سزا عوام کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ڈسکا سے 2 سال قبل غلطی سے بارڈر کراس کر جانے والے ایم بی بی ایس ڈاکٹر طیب طاہر بھارتی جیل میں قید ہیں، جبکہ ان کی رہائی کے لیے پاکستانی حکام آج تک کچھ نہیں کر سکے اور نہ ہی پاکستان کی نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں رابطے کے باوجود کوئی کارروائی کر سکی ہیں۔ ڈاکٹر طیب طاہر کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آج بھی حکومت سے آس لگائے بیٹھی ہیں، لیکن اس کی امیدیں باراور ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈسکا کے نواحی گاؤں کانوالٹ کی رہائشی حفیظ بیگم بیوہ محمد یعقوب نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اس نے بیٹے طیب طاہر جمیل کو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں پڑھایا۔ اسے ایڈ ہاک بیس پر ڈسکا میں میڈیکل آفیسر کی جاب بھی مل گئی۔ حفیظ بیگم کے مطابق 2 سال قبل وہ کسی بات پر خفا ہو کر گھر سے چلا گیا۔ بہت تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر 1 سال بعد اس کا خط آیا کہ وہ بھارت کی جیل شری گنگا نگر راجستھان میں قید ہے۔ اس نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ وہ 11 جولائی 2008 کو غلطی سے بارڈر کراس کر کے 50 قدم بھارتی حدود میں چلا گیا تھا، جس پر بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ حفیظ بیگم نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اس کے بیٹے کو بھارتی جیل سے رہائی دلوائی جائے۔ صوبہ پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ صوبائی وزیر تعلیم درجمان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ڈاکٹر علی مدد شیر نے ضلع ہیڈ کوارٹر کے نواحی گاؤں داماس میں سیلاب کے متاثرین میں امدادی رقوم اور خیمے تقسیم کیے۔ امدادی سامان کی تقسیم کے بعد پریس بریفنگ میں صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ موجودہ وقت میں متاثرین کی بحالی کے لیے دستیاب وسائل سے کام چلا رہے ہیں۔ اس وقت پورے گلگت بلتستان میں قدرتی آفات کے بعد ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے متاثرین میں نقد رقم جبکہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے خیمے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس وقت صوبائی حکومت کو فوڈ آئٹمز، فیول اور خیموں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اس ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر اسلام آباد سے گلگت تک C-130 طیاروں کی سروس شروع کر دی ہے، جن میں مسافر بھی آتے ہیں اور ریلیف کا سامان بھی لایا جا رہا ہے، جبکہ اس امدادی سامان کو متاثرین تک پہنچانے کے لیے علاقے میں ہیلی کاپٹر سروس شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک سکردو میں درجنوں افراد سیلاب کی زد میں آ کر اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، جبکہ ضلع دیامر میں 50 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مزید وسائل کے حصول کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے میں ہے، جیسے ہی مزید وسائل دستیاب ہوں گے بہتر انداز میں متاثرین کی خدمت کریں گے۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں اب آپ کو لیے چلیں گے دارالحکومت اسلام آباد کی جانب نظر ڈالتے ہیں وفاقی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے، جس سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ہارون صدیقی کی یہ رپورٹ۔ ملک میں ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے کئی شہروں اور سینکڑوں دیہات شدید سیلاب کی زد میں آئے اور ملک بھر میں 2000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے
اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بارشیں صرف خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور کشمیر میں ہی ہوں گی اور سیلاب کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ البتہ ڈی جی میٹ ڈاکٹر قمر الزمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام ڈیم اور دریا بھر چکے ہیں، اس لیے مونسون کی بقیہ 3 سے 4 ہفتوں کی بارشوں کے دوران ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ڈاکٹر قمر کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور کشمیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں چند مقامات پر بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ پہلا سیلابی ریلا تباہی پھیلانے کے بعد کوٹڑی سے گزر چکا ہے، جبکہ 9 سے 10 لاکھ کیوسک کا دوسرا سیلابی ریلا گدو سے گزر رہا ہے، جو اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں سکر بیراج پر پہنچ جائے گا۔ ہارون صدیقی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، پوری قوم نے گزشتہ روز یوم آزادی سادگی کے ساتھ اور اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا کہ مشکلات میں پوری قوم ایک ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری قوم سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث مشکلات کا شکار ہے۔ اس میں براہ راست متاثر ہونے والے افراد فوری امداد کے منتظر ہیں، جن کے لیے حکومتی سطح پر تو یقیناً اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن نجی سطح پر بھی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے بھی سیلاب سے متاثرہ عوام کی مشکلات کو ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔